اکثر ہی کتاب مقدس کے مطابق جب بات کی جاتی ہے کہ آپ اپنی کمائی کا حصہ خداوند کے حضور پیش کریں تو بولا جاتا ہے کہ آپ 10واں حصہ دے دیں۔ 2 سوال: کیا واقعی میں وہ آپ کی کمائی ہے؟ اور پھر دوسرا سوال، کیا واقعی میں 10% دینا ہے؟ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ میرے عزیزوں، میرا نام جوشف اتاشر ہے اور ہم اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، دولت اور ملکیت، اطمینان کی تلاش۔ اس کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسیحی شخص کا پیسے کی طرف کیا رویہ ہونا چاہیے، اور پیسہ کوئی بری چیز ہے، اچھی چیز ہے، پیسہ کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے، اس کے اوپر 4 اسباق ہو چکے ہیں۔ آج ہم اس کا 5واں ہفتہ کرنے لگے، جس کے اندر یہ بات ہم لوگ کرنے لگے ہیں کہ ایک شخص جو بھی کچھ کماتا ہے کیا وہ اسی کا ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم تو ہمیں یہی دی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم حزقیل کی کتاب اس کا 16واں باب کھولتے ہیں تو اس کے اندر خدا پوری ہسٹری ان کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ بنی اسرائیل، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تمہارا نہیں ہے، وہ سب میرا ہے اور میں نے تم کو دیا ہے۔ وہاں پر خدا ایک نوزاد بچے کی مثال دیتا ہے کہ تو ایک نوزاد بچے کی مانند تھی، اپنی بنی اسرائیل قوم سے کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تجھ سے نفرت ہی رکھی گئی تھی، کسی کو تو چاہیے نہیں تھی، تجھ میں کوئی خوبصورتی نہیں تھی، میں نے تجھے لے کر پالا، میں نے تجھے سب کچھ دیا، اور تو نے کیا کیا؟ تو نے تمام کا تمام ضائع کر دیا۔ اور انہوں نے کیسے ضائع کیا؟ جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا، ان کی زمین کی پیداوار، ان کے جانور، ان کا سونا چاندی، سب کچھ، اس سے انہوں نے مورتیں بنائی، استارات بنائے، استارات دیوی کی مورتیاں بنائیں، اور ان کے سامنے انہوں نے چڑھاوے اور نذرانے اور ہدیے قربان کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ان کے سامنے اپنے بچے بھی جلائے۔ اور خدا ان کو پھر 70 سالہ اسیری میں لے گیا۔ 70 سالہ اسیری میں جانے کے بعد جب انہوں نے توبہ کی، کچھ لوگوں کے دل نرم ہوئے، خدا ان کو واپس نکال کر لے آیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 70 سال اسیری میں گزار لینے کے بعد بھی ان کے دل تبدیل نہیں ہوئے۔ اور ہمیں یہ کیسے ملتا ہے؟ یہ ہمیں ملاکی نبی کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی پہلی 2 آیات اور پھر 11 سے 14 آیات کے اندر ملتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ کسی بھی طرح کا بھی ڈسپلن، کسی بھی طرح کی تنبیہ انسان کے دل کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اس لیے تو خدا نے پھر یسوع مسیح کے وسیلہ ابدی کفارہ دیا اور اپنا روح القدس انسان کے دل میں بخشا تاکہ اس کا دل تبدیل ہو جائے، ورنہ اگر ہماری اپنی بات آئے تو ہمارا اپنا دل تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کی بہت افسوسناک مثال ہمیں ملاکی کی کتاب میں ملتی ہے۔ وہاں پر جب آپ اس کو پڑھتے ہیں اور ہم اس پر پڑھیں گے اور نشان لگائیں گے جیسا کہ ہمارا معمول ہے، سو اس میں ہم خداوند پر نشان لگائیں گے، توم یعنی اسرائیلی قوم، اور ہدیے پر۔ پہلی آیت سے خداوند کی طرف سے ملاکی کی معرفت اسرائیل پر ہم انڈرلائن کر لیتے گرین سے، کے لیے بار نبوت۔ خداوند فرماتا ہے میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم یعنی کہ بنی اسرائیل قوم یہ کہتے ہو تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی، کیونکہ آفتاب کے طلوع سے غروب تک قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی، اور ہر جگہ میرے نام پر بخور جلائیں گے، اور پاک ہدیے ہم لوگ اورنج سے کر دیتے ہیں، ہدیے گزرانیں گے، کیونکہ قوموں میں میرے نام، میرے یعنی کہ خداوند کی تمجید ہوگی، رب الافواج فرماتا ہے۔ لیکن تم یعنی بنی اسرائیل قوم اس بات میں اس کی توہین، اس کی یعنی کہ خداوند کی کرتے ہو، تم کہتے ہو خداوند کی میز پر کیا ہے، اس پر کے ہدیے بے حقیقت ہے، ہدیے۔ اور تم یعنی بنی اسرائیل قوم نے کہا یہ کیسی زحمت ہے، اور اس پر ناک چڑھائی، رب الافواج فرماتا ہے۔
پھر تم لوٹ کا مال اور لنگڑے اور بیمار ذبیحے یعنی کہ ہدیے لائے اور اسی طرح کے ہدیے گزرانے، کیا میں ان کو تمہارے ہاتھ سے قبول کروں؟ میں یعنی کہ خداوند اور تمہارے یعنی کہ بنی اسرائیل قوم رب الافواج فرماتا ہے، لعنت اس دغاباز پر جس کے گلہ میں نر ہے، پر خداوند کے لیے عیب دار جانور کو نظر فرمان کر گزرانتا ہے۔ نظر یعنی کہ ہدیہ، کیونکہ میں شاہ عظیم ہوں اور قوموں میں میرا نام محیب ہے، رب الافواج فرماتا ہے۔ سو میرا یعنی کہ سب رب الافواج کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس میں اشارہ ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا، یہاں پر خدا ان کو تنبیہ کر رہا ہے، ان کو بول رہا ہے کہ تم لوگ کیا کیا کرتے ہو اور کس کس طرح کے ہدیے نذرانے لے کر آتے ہو۔ کیوں خدا انہیں تنبیہ کر رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پر لوگوں کو خدا کی قدر نہیں تھی، لہٰذا آپ اپنے پیسے سے کیا دیتے ہو؟ آپ اپنے پیسے سے خدا کو صرف دے نہیں رہے ہو، آپ یہ بتا رہے ہو کہ آپ خدا کو کیا سمجھتے ہو۔ اور میں آپ کی توجہ لانا چاہوں گا 14ویں آیت پر، کیا لکھا ہوا ہے؟ لعنت اس دغاباز پر جس کے گلہ میں نر ہے، پر خداوند کے لیے عیب دار جانور کو نظر مان کر گزرانتا ہے، کیونکہ میں شاہ عظیم ہوں اور قوموں میں میرا نام محیب ہے، رب الافواج فرماتا ہے۔ اس کے گلہ میں نر ہے، اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب دائیکی کا حکم دیا گیا تھا تو خدا نے یہی بولا تھا کہ 10واں حصہ اور جانوروں میں جو نر ہے، پہلا نر ہے جو کہ ماں کے رحم کو کھولتا ہے، وہ میرے لیے ہو۔ لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پہلے کو رکھ چھوڑتے تھے اور عیب دار چیز خدا کے سامنے دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، آج جس طرح سے اکانومی چل رہی ہے، جس طرح سے آج کا ہمارا نظام چل رہا ہے، لوگوں کے اپنے کھیت نہیں ہیں، لوگوں کے اپنے جانور نہیں ہیں، لیکن لوگوں کی نوکریاں تو ہیں، اس میں سے کمائی تو ہو رہی ہے، اس میں سے کیا آپ خدا کو دیتے ہیں؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم سارے دوست یار ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم سب کی سیلریز ہوئی تھیں ایک ساتھ ہی، تو ہم لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے اپنی سیلریز لے کر، تو میں نے سب سے پہلے خدا کے لیے حصہ علیحدہ کیا، میں نے کہا یہ دائیکی کے لیے جانا چاہیے۔ دوسرا دوست مجھے دیکھ کے پتہ ہے کیا بولتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تجھ میں بہت اچھی بات میں نے دیکھی ہے کہ خدا کے لیے سب سے پہلے حصہ علیحدہ کیا ہے، اور اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ میں نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں پہلے میں اخراجات دے دوں، اس کے بعد خدا کو دوں گا۔ یہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ نر کو علیحدہ کرنا، آپ نے نر علیحدہ نہیں کیا، آپ نے اپنی جو بھی کمائی ہے واٹ ایور، اس کے اندر سے خداوند کے لیے حصہ علیحدہ نہیں کیا، لیکن پہلے اپنے اخراجات۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ درست ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ سیلری آپ نے خود کمائی ہے اپنی قوت سے، اپنی محنت سے، اپنی طاقت سے؟ نہیں، وہ خدا نے آپ کو بخشی ہے، اور یہی دائیکی دینے کا مقصد ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اکثر اوقات جب بھی سرمن دیا جاتا ہے تو یہ دیا جاتا ہے کہ خداوند نے آپ کو دیا ہے، آپ اس میں سے اس کو لوٹائیں۔ اوکے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اکثر اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو اور ملے۔ لیکن آپ اس لیے نہیں دیتے تاکہ آپ کو اور ملے، آپ صرف اس لیے دیتے ہو کہ آپ کو مل گیا ہے۔ آپ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کو برکت ملے گی، آپ اس لیے دیتے ہو کہ آپ کو برکت مل چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص، بھلے وہ اربوں روپے کما رہا ہو، بھلے جو آج 100 روپیہ دہاڑی پہ کام کر رہا ہو، وہ اس لائق نہیں کہ وہ ارب یا 100 روپے کمائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب گناہ میں بکے ہوئے ہیں، اور ہم سب اس بات میں خدا کے قرض دار ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں آئے، جو کچھ بھی ہمارے پاس آئے، سارا کا سارا خدا کو دے دے، کیونکہ ہم اس کے قرض دار ہیں۔ ہم نے اس کی مخالفت کی ہے، ہم اس کے دشمن ہوئے ہیں، لہٰذا جب ہم نے اس کی مخالفت کیا، ہم اس کے دشمن ہوئے، تو ہم پر خدا کا قرضہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس نے ہمیں زندگی بخشی ہے۔ لہٰذا جب اس نے ہمیں زندگی بخشی ہے تو اس زندگی بخشنے کے عوض میں ہماری جتنی بھی کمائی ہے ہمیں سب کی سب خدا کو دے دینی چاہیے۔ لیکن آبویسلی ایسا ہم کر نہیں پائیں گے، کیونکہ پھر ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن ہماری حالت ایسی ہی ہے، غلاموں والی، ہم غلام ہیں،
گناہ کے ہاتھوں، اور پھر یسوع مسیح نے ہمیں خرید لیا، تو اس میں پھر ہم پھر اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ تو یسوع مسیح کا شکر ہے، خدا باپ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں غلام رکھا نہیں، اس نے بولا کہ تم میرے دوست ہو۔ لیکن اگین یہ اس کا فضل ہے، اس کی محبت ہے، اس کی رحمت ہے، ورنہ ہم اس کے دوست ہونے کے لائق نہیں تھے، ہم اس کے غلام ہونے کے لائق تھے۔ اور جتنا بھی ہمارے پاس آتا ہے اس کے پاس چلے جانا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کو 10% نکالنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، 100% ہی خدا کا ہے۔ آپ 10% دینے سے خدا کو کیا کر رہے ہیں؟ خدا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بات کی تھی پہلے کچھ اسباق میں کہ دائیں کی دینا ایک عبادت ہے۔ یہ آپ کے رویے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دل میں خدا کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، دل میں خدا کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے۔ آپ جس طرح سے بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ ملاکی اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے اپنے تیسرے باب میں آتا ہے، تیسرے باب کی 7 سے 12 آیات، اور اس میں 7ویں آیت میں کہتا ہے، تم اپنے باپ دادا کے دنوں سے ہی میرے آئین کے منحرف رہے ہو، میرے آئین کے خلاف ہی جاتے رہے ہو، یہ تم شروع سے ہی کرتے آئے ہو۔ اور خدا کی مخالفت کرنا، خدا کے خلاف جانا، خدا کی دشمنی کرنا، خدا کے ساتھ دشمنی کرنا، یہ ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں نظر آتا ہے، اور وہ پیسے میں بھی نظر آتا ہے۔ آپ خود سوچیں، خود اندازہ کریں، اگر آپ کے بچے ہیں یا اگر آپ کے بڑے ہیں، آپ کو پیسہ ملتا ہے، آپ کا دل کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ میں کسی اور بندے کے لیے کر دوں جس سے آپ کو پیار ہے۔ ایک باپ ہوتا ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں بچوں کے لیے کروں، اسی لیے اکثر ہی نوکری سے واپس گھر جاتے وقت وہ پھل وغیرہ خرید لیتا ہے، میرے بچوں کو کچھ اچھا ملے۔ ماں کے پاس پیسے آتے ہیں، وہ اپنے بچوں کا سوچتی ہے۔ بچے جب بڑے ہوتے ہیں، کمانے کے لائق ہوتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر ماں باپ کا خیال آتا ہے کہ ماں باپ نے ہماری خدمت کی ہے، ماں باپ کی خدمت کریں گے ہم۔ سو پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے اور کس کے لیے خرچ ہوتا ہے، اس سے کچھ پتہ چلتا ہے۔ آپ خدا کو کیسے دیتے ہیں؟ اور خدا کو دینے کے لیے خدا نے کاہن مقرر کیے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے خدا کوئی جسمانی صورت میں تو ہے نہیں، نہ خدا کا کوئی جسمانی گھر ہے جس میں وہ رہتا ہو۔ خدا کا گھر تو آسمان اور زمین ہے، زمین اس کے پاؤں کی چوکی، سما نہیں سکتا۔ کیسے دیا جائے گا خدا کو؟ اور پھر ہماری کمائی میں سے 10%، کہنے کہ کسی کی اگر تنخواہ آج 50,000 ہے، 60,000 ہے، 10% کتنا نکل رہا ہے؟ 5,000 خدا کو کیا چاہیے؟ یا اگر چلے کسی کا بزنس ہے اور وہ 1 ارب کماتا ہے، 1 ارب کا 10%، کیا کرے گا خدا اس کا؟ خدا کے پاس تو سب کچھ ہے، کس کے پاس جائے گا؟ کاہن کے پاس جائے گا، خدا کے خادم کے پاس جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی خدمت کر رہا ہے، اور آج خدا کے کاہن پاسبان لوگ ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے۔ کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں پوری تاریخ اسرائیل کے اندر، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو بطور تھیوکریسی قائم کیا گیا تھا۔ تھیو یعنی کہ خدا گریک ورڈ، اور کریسی کا مطلب ہے فارم آف گورنمنٹ، کسی بھی طرح کی گورنمنٹ۔ تو تھیوکریسی یعنی کہ خدا چلا رہا ہے، تھیوس خدا خود چلا رہا ہے۔ بعد میں کنگڈم ہو گیا، کہ جس طرح سے بھی ہوا، خدا نے ان کو نظام دیا تھا، اور خدا نے ان کو لاویوں اور کاہنوں کا نظام دیا تھا، اور خدا نے بولا تھا ان کی کوئی میراث نہیں ہوگی، ان کی میراث میں خود ہوں گا۔ اور خدا ان کی میراث کیسے ہوا؟ جو بھی دیا کی تھی وہ ان کو دی جاتی تھی، لہٰذا کیونکہ وہ خدا کے نمائندے تھے، لہٰذا جب کسی کاہن کو دیتے ہو آپ خدا کو دیتے ہو۔ اور اگر میں یہاں پر تھوڑا سا کنٹروورشل ہوں، اگر میں یہاں پر تھوڑا سا مشکل باتوں پہ بات کروں، خیر میں ساری کھل کے بات تو نہیں کر سکتا، لیکن سب جانتے ہیں کہ اکثر اوقات لوگ چرچز میں پیسہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ مخلصی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس بات میں کہ بہت سی کلیسیا میں مخلصی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی بھی کلیسیا کے اندر مخلصی نہیں ہے، یا کوئی بھی خدا کا خادم درست نہیں ہے۔ اب پھر اس بات پہ بھی لوگ ایشو اٹھاتے ہیں کہ خدا کے خادم کو کچھ نہیں بولنا چاہیے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، حزقیل اس کا 36واں باب، اس کے اندر خاص طور پہ چرواہوں کو تنبیہ ہے جو اس کے غلہ کا خیال درست طرح سے نہیں رکھ رہے۔ تو ایک ریالٹی ہے، اس کو ماننا پڑے گا، بھلے آپ اس سے غافل رہیں یا کچھ بھی کریں، بٹ دس از اے ریالٹی۔ آپ نہیں ماننا چاہتے، آپ کے اوپر ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کلیسیا میں اس لیے نہیں دیتے،
کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رہنما ہے وہ درست نہیں ہے، یا وہ اپنے ذاتی خرچے چلاتا ہے، یا ایسے ہے یا ویسے ہے، تو آپ کسی ایسی کلیسیا کو جوائن کریں جو آپ کی روحانی ضرورت کو پورا کرتی ہے، جہاں کا چرواہا واقعی میں اپنی بھیڑوں کے بارے میں فکر کرتا ہے، اور آپ اس کو دیں۔ لیکن خدا کا حصہ خدا کو دینا بہت ضروری ہے۔ پھر خدا کو آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ پریسٹ منسٹریز کے وسیلہ سے۔ ہم لوگ جتنا بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں، ہم لوگ یہاں پر صرف جو بہت ہی کم قیمت ہے کتاب کی وہ لیتے ہیں، جس طرح کہ ہماری بائبل اسٹڈی بکس ہیں۔ آپ اپنے چندے کی صورت میں، دائیکی کی صورت میں نہیں، دائیکی کلیسیا کو ہی جاتی ہے، ہم دائیکی ہی نہیں بولیں گے، لیکن آپ شکر گزاری یا چندے کی صورت میں ہمیں بھی بھجوا سکتے ہیں، تاکہ یہ کتابیں چھپے، اور اگر کوئی ایسا ضرورت مند ہے جس تک یہ کتاب نہیں پہنچ سکتی یا وہ اس کو خریدنے کے قابل نہیں ہے، ہم اس کو آپ کی بدولت مفت میں دے دیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے علاوہ اور بھی تناظیم ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ کچھ تناظیم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن خدا کو ضرور دیں۔ اور اگر آپ نہیں دیتے، اس سے آپ کے دل کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے۔ اور ایک بات میں سٹریس کروں گا، دائے کی چرچ کی ہے، باقی آپ کہیں پہ دیتے ہیں، وہ چندہ ہو سکتا ہے، شکر گزاری ہو سکتی ہے، امداد ہو سکتی ہے، دائے کی کلیسیا کے لیے ہے، جہاں سے آپ کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اب دائے کی یعنی کہ 10واں حصہ، لوگ بولتے ہیں صرف 10واں حصہ دے دیا جائے ایوری تھنگ۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم کتنے فیصد دیتے تھے؟ ان کی سالانہ دائے کی ہوتی تھی، کیونکہ جب فصل ہوتی تھی تبھی تو ان کی دائے کی جاتی تھی، ان کا تو کام ہی یہ تھا۔ اور ان کی فصل سال میں 2 دفعہ ہوتی تھی۔ اب اگر سال میں 2 دفعہ فصل ہو رہی ہے تو جتنی فصل جمع ہوئی ہے اس کا ٹوٹل 10% آنا چاہیے، ایسا ہی ہے؟ لیکن نہیں، وہ لوگ کیا کرتے تھے، اگر 2 دفعہ فصل ہوتی تھی تو وہ دونوں میں سے 10% دیتے تھے، اور پھر ایک ان کی تیسری علیحدہ سے دائے کی ہوتی تھی۔ یعنی کہ میرے عزیزو، ان کی دائے کی تقریباً 33% تک جاتی تھی۔ 23% تو کہیں گیا ہی نہیں، 23% تو انہوں نے دینا ہی ہوتا تھا، 23%، اور جب بڑھتی تھی تو پھر 33% تک جاتی تھی۔ لہٰذا دائیکی کا مطلب کبھی 10% رہا ہی نہیں۔ دائیکی کا مطلب 10واں حصہ ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صرف 10% ہی دینا ہے۔ پرانے عہد نامے کے اندر بھی کبھی بھی 10% ہوا ہی نہیں، ہمیشہ 10% سے زیادہ تھا۔ اب جو لوگ 10% بھی نہیں دیتے، ان کے دل کا حال آپ سوچیں، کیونکہ اسی میں ہی ملاکی 3 باب میں ہی دیکھیں ذرا 10ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ لیکن خدا آگے کہتا ہے کہ تمہاری برکتیں بند ہو چکی ہیں۔ کیوں بند ہو چکی ہیں؟ تم میری عزت نہیں کرتے، تم میری تعظیم نہیں کرتے۔ تو جب تم میری تعظیم نہیں کرتے، میری عزت نہیں کرتے، تو پھر تمہیں برکت کہاں سے ملے گی؟ اور خدا کی تعظیم صرف الفاظ یا صرف باتوں میں نہیں ہے۔ رب الافواج، ہی القیوم، خداوند خدا، تو عظیم و مہیب خدا ہے، لیکن دل میں آپ اس کے کلام کے نافرمان ہیں، یہ تعظیم نہیں ہے خدا کی۔ آپ سمپل بول لیں آسمانی باپ، لیکن دل میں اپنے آسمانی باپ کو خوش کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہو، جیسا کہ آپ کے اعمال میں نظر آتا ہو، یہ خدا کی تعظیم ہے۔ اور یہ تعظیم آپ کے پیسے میں نظر آئے گی، آپ کے اخراجات میں نظر آئے گی کہ آپ کہاں کہاں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور خدا کہتا ہے اس کا حصہ اس کو دے۔ لہٰذا اگلی بار جو بھی آپ کو ملے، آپ کو آپ کی سیلری ملے، آپ کا بزنس چل رہا ہے وہ ملے، واٹ ایور، پہلا حصہ خدا کو دیں، آخری نہیں، پہلا۔ امثال اس کے 3 باب کی 9 اور 10 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اپنے مال اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔
क्योंकि कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है और ये तालीम देते हैं कि जो सैलरीड पर्सन है या जो दूसरा पर्सन है वो उस पर दायकी नहीं आती है, दायकी सिर्फ उस पर आती है जो जानवर पालता है या जो बिजनेस करता है, जो खेती बाड़ी करता है। ओके, लेकिन यहाँ पर लिखा है अपना माल यानी कि जो कुछ भी तेरे पास है उससे खुदावंद की ताज़ीम कर और देख के तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे। क्योंकि जब आप दायकी देते हैं तो आप इस बात का इजहार करते हैं कि खुदावंद मेरे पास ये 100% आई है, लेकिन मैं इसका इतना हिस्सा, और मैंने आपको बता दिए 10वां हिस्सा कभी रहा ही नहीं, 10% कभी रहा ही नहीं, हमेशा उससे ज़्यादा रहा है। सो खुदावंद ये हिस्सा मैं दे रहा हूँ, मेरे पास कम है, लेकिन ये जो 100% दिया ये भी तूने दी है, तो अगर इसमें से इतना कम हो जाएगा तो ये तुझे ही जा रहा है, बाकी सब में सब कुछ पूरा करने वाला भी तू ही है। लिहाजा आप क्या कर रहे हैं, आप खुदावन पर भरोसा कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है कि दायकी का रूहानी मतलब कितना गहरा है, कितना डीप है। ना सिर्फ आप खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं बल्कि आप खुदावन पर भरोसा करते हैं और यही आपकी इबादत है। तो दायकी आपको ये पैसे दे देना, ये बहुत ही डीप स्पिरिचुअल मीनिंग रखता है जिसके बारे में लोग जानते नहीं है। लोग समझते हैं माल दौलत ये दुनियादारी की बातें हैं और रूहानियत का मामला बिल्कुल अलग है। नहीं, रूहानियत के मामला आपकी दुनिया की तमाम ज़मीनी पहलुओं पर असर करती है। किस तरह से आप बोलते हैं, किस तरह से आप सुनते हैं, किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से अमल करते हैं, किस तरह से कमाते हैं और किस तरह से खर्च करते हैं। हर एक चीज़ पर आपकी रूहानियत असर करती है। अगला हवाला बहुत ही दिलचस्प है, मुझे बहुत पसंद है और इस पर बहुत अच्छा गीत भी है। मरकज़ 12 बाब 41 से 44 है, जहाँ पर बड़े बड़े दौलतमंद आए हुए थे और वो आकर हैकल में चंदा डाल रहे थे। और मैं वो पढ़ूँगा 42वीं और 43वीं आयत, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प आयत है। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियाँ यानी एक ढेला डाला। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो हैकल के ख़जाना में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सबसे ज़्यादा डाला। क्यों? बाकी सबके पास बहुत था, उन्होंने बहुतों में से थोड़ा डाला। इसके पास थोड़ा था लेकिन जितना भी था उसने दे दिया। ऐसा होना चाहिए दिल। क्यों? वो जानती है कि मुहैया करने वाला, पूरा करने वाला खुदावंद है। आगे आपको 2 फिलिप्पियों के खत में से हवाला जात मिलते हैं और फिर आपको दूसरे करंथियों में से हवाला मिलता है। और इन दोनों कलीसियों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि फिलिप्पियों की कलीसिया इतनी अमीर कलीसिया नहीं थी, ये गरीब कलीसिया थी। लेकिन जब आप इनका ख़त पढ़ते हैं तो बिलखसूस 4 बाब के अंदर पौलुस इनका बड़ा शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है तुम गरीब होने के बावजूद बहुत दिया है तुमने, और एक दफ़ा नहीं, उन्होंने बारहा दिया है। और जब फिलिप्पियों को पौलुस रसूल ने ख़त लिखा था तब पौलुस रसूल कैद में था। तो फिलिप्पी की कलीसिया ने क्या किया, अपने पास पैसा जमा किया, फिर अपने एक शख्स को भेजा अफ्रदितुस, और उसको बोला कि तू पौलुस के पास जा और उसको ये पैसा दे। और वो गया और उसने पौलुस को तलाश किया। उस वक्त ज़ाहिर सी बात है ऑनलाइन सर्चेस वगैरह नहीं थी, ना ही कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम्स थे, तो किसी को कुछ नहीं पता था कि पौलुस कहाँ पर कैद है। अब वो रोमा में गया है, वहाँ पर जाकर उसने पौलुस को खोज निकाला, उसकी खिदमत की, बहुत ही दिल के साथ उसने सारा ये काम किया। वो सिर्फ पैसा ही नहीं लेकर गया, वो पूरी कलीसिया का एटीट्यूड, पूरी कलीसिया की रहमदिली, मोहब्बत साथ लेकर गया। और पौलुस इससे बहुत ही खुश हुआ। और पौलुस कहता है कि तुम लोगों ने दिया है, तुम गरीब हो, लेकिन इससे पता चलता है कि तुम रूहानी तौर पर कितने अमीर हो। और करंथस का शहर अच्छा खासा मालदार शहर था, ये तिजारती शहर था, इधर बहुत बिजनेस होता था, इधर की कलीसिया बहुत अमीर थी, लेकिन पैसे के मामले में इनका जो रूहानी पहलू है, जो इनकी रूहानी बलूगत है, बहुत कमज़ोर थी, इसमें कमज़ोर थे। तो पौलुस ने इनसे कुछ भी नहीं लिया। इसलिए जब आप आगे के हवाला जात देते हैं, और यहाँ पर हमें मिला है दूसरा करंथियों, क्योंकि पहले ख़त में जब पौलुस ने लिखा था उसने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन दूसरे ख़त में, जिसको हम दूसरे करंथियों के नाम से जानते हैं, उसके 8वें बाब और 9वें बाब दोनों के अंदर पौलुस एक बहुत ही लंबी तालीम को देता है और उनको बताता है कि तुमसे मैंने नहीं मांगा, लेकिन मकदूनिया की कलीसिया
کیونکہ فلپیو مقدونیہ کے اندر آتا تھا. کہتا ہے مقدونیہ کی کلیسیا اور انہوں نے اپنے مقدور بلکہ مقدور سے بڑھ کے دیا, اور تمہارا مقدور تو بہت زیادہ ہے لیکن تم سے میں نے خود نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ تم لوگ بالغ نہ تھے, لیکن اب تم بالغ ہو گئے ہو, اب تم دو. اور پولس نے ان کو اچھی خاصی تعلیم دی. دلچسپی کی بات ہے فلپی کے خط کے اندر صرف 4 ابواب ہیں, اور چوتھے باب کے اندر پولس ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے. دوسرے کرنتھیوں کے اندر, پہلے کرنتھیوں کے اندر, دوسرے کرنتھیوں کے اندر, دونوں کے اندر 10 ابواب سے زیادہ ہے. اور دوسرے کرنتھیوں کے اندر پولس رسول 8 اور 9 ابواب کے اندر صرف دینے کی تعلیم کے بارے میں صرف دینے کی تعلیم کے بارے میں بات کرتا ہے کہ دینا کیسے چاہیے, کس رویے میں دینا چاہیے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دونوں کلیسیاؤں کی روحانی حالت کیا تھی. اور یہ جو مثال ہے مقدور, بہت ہی خوبصورت ایک اصطلاح ہے اس کو سمجھنے کے لیے. مقدور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 روٹیاں تھیں, کوئی مہمان آ گیا تو آپ نے کہا چل ایک آپ کھا لیں ایک میں کھا لیتا ہوں, یہ مقدور ہے. لیکن مقدور سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے؟ مقدور سے بڑھ کے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بولے ایسا کریں, آپ سفر سے آئے, آپ کو زیادہ ضرورت ہے, آپ دونوں کھا لیں, میں فاقہ کر لیتا ہوں. یہ مطلب ہے مقدور سے بڑھ کے دینا. اور فلپی کی کلیسیا نے ایسے کیا تھا, ان کے پاس نہیں تھا, انہوں نے پھر بھی دیا. اور کرنتھس کی کلیسیا کے پاس بہت کچھ تھا, انہوں نے پھر بھی نہ دیا. لہٰذا میرے عزیز سوچیں کہ آپ کا خدا کے ساتھ کیسا تعلق ہے اور پیسے میں کیا نظر آتا ہے. کیا آپ خدا کو دینے میں کنجوسی تو نہیں کرتے, ہاتھ روک تو نہیں لیتے, یہ تو نہیں سوچتے کہ باقی اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ باقی اخراجات پورے ہو جائیں گے, خدا ان کا وعدہ ہے. اس نے پہلے بھی تو دیے. آپ اپنی سیلری کے لائق نہیں تھے, کوئی بھی اپنی سیلری کے لائق نہیں ہے, کیونکہ سب گناہ گار ہیں, سب کو خدا کو دے دینی چاہیے. اور اس سے بھی بڑھ کر خدا اگر آپ کو کمانے کی قوت نہیں دیتا تو آپ بیمار ہو جاتے, مفلوج ہو جاتے, کچھ اور ہو جاتا. بہت ہی تازہ مثال ہے پچھلا پینڈیمک جو ابھی بھی چل رہا ہے, بٹ پچھلا سال آپ دیکھ لیں, پورا سال کاروبار بند رہے ہیں. اگر خدا کوئی وبا لے آئے اور بالکل تندرست ہونے کے باوجود بھی آپ کام پر نہ جا سکے, ایسا کہ آپ محتاج ہو جائیں, پھر یہ خدا کی کرنی ہے کہ خدا نے کس طرح سے, اور اس وبا کے اندر بھی, اس پینڈیمک کے اندر بھی خدا نے بہتوں کے گھر چلائے ہیں, کسی نہ کسی طرح سے دیا ہے. اور جن کو نہیں دیا اس پہ بھی خدا کی کوئی نہ کوئی مرضی ہے. میں اس بات کو جانتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے خود تجربہ کیا ہے. ان کو کہہ سکتا ہوں کہ مصیبت بھی آتی ہے تو خدا نے اس میں کچھ رکھا ہوتا ہے. لہٰذا اس بات پہ غور کریں کہ اگر خدا آپ کو اس بات سے آج قاصر کر دے کہ آپ کما نہ سکے, تو پھر اکثر اوقات لوگ بولتے ہیں گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے, ایک پکی نوکری ہونی چاہیے, یہ ہو وہ ہو. پکا تو کچھ بھی نہیں ہے. آج آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, آپ مفلوج ہو جائے, تو آپ ٹیچر ہیں, کچھ ہو جائے, آپ کی زبان چلی جائے, آپ پڑھا نہیں پائیں گے, تو آپ ایک آرٹسٹ ہیں, آپ کی آنکھیں چلی جائیں, تو آپ ایک کمپیوٹر انجینئر ہیں, اور کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے ہاتھوں کو کچھ ہو جائے کہ آپ کمپیوٹر پہ کام نہ کر سکے, آپ کی آنکھوں کو کچھ ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر کیا؟ اور ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو غور نہیں کرتے, لیکن کرنا چاہیے. گزرے روز میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا جو باس ہے جہاں پر وہ کام کرتا ہے, اس کے بیٹے کو پاؤں میں انفیکشن ہو گیا, اور اس انفیکشن کی وجہ سے اس کا پاؤں کاٹنا پڑا. اور اب آفس میں لوگ کیا بات کر رہے تھے کہ اب اس کو نوکری نہیں ملے گی. کیوں؟ لوگ اکثر اوقات جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں معذور بندہ ہے, یہاں پر بہت محنت کرنی ہوگی, اس کو ہم نوکری نہیں دینا چاہتے ورنہ اس پہ بہت پریشر ہو جائے گا. اصل میں وہ ایک معذور بندے کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے, اس طرح کا بہانہ نکال کے اس کو دور کر دیتے ہیں. پھر جس کا پاؤں کٹا ہوا ہے اس کے بارے میں یہی بات ہو رہی تھی کہ اب اپنی لڑکی کون دے گا اس سے بیاہ کرنے کے لیے. صرف پاؤں کٹا ہے اس کا, اور کچھ نہیں, باقی وہ ہیلدی ہے, لیکن اتنی ساری پرابلمس کھڑی ہو گئی ہیں. کبھی سوچا آپ نے؟ غور کریں اس بات پر کہ خدا نے آپ کو تمام برکات دی ہے اور آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ کما سکے, اور آپ اس کمائی کے ساتھ کیا کرتے ہیں جو خدا نے آپ کو دی ہے. آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں, آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں,
آپ اس کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر اس سبق کو سننے سے خدا نے آپ کے دل سے باتیں کی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ آپ کو کیا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تو اس برکت کو اپنے حد تک نہ رکھیں، اس کو لائک کریں، اس پر جو آپ کے سوالات ہیں یا جو اپریسیشن ہے اس کے بارے میں ضرور کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ غالباً ان کو بھی اپنی زندگی میں کچھ چینجز لانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اگلا ایپیسوڈ جو اس کتاب کا آخری ایپیسوڈ ہے اس سے آپ غافل نہ رہ جائیں۔ خدا ہم سب کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح کے قادر نام میں آمین۔